الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأوتيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، اسلامک کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول کا نام کان میں پڑتا ہے، آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پیدائش ہی کا تصور آتا ہے، حالانکہ وفات بھی اسی مہینے ہے۔ ربیع الاول میں جہاں پیدائش ہے وہیں ربیع الاول میں وفات بھی ہے۔ خیر، لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو ایک نعمت سمجھتے ہیں، اور یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، لیکن رسول اللہ کی کتنی اہمیت ہے وہ نہیں سمجھتے۔ بھائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کو پیدا کیوں فرمایا؟ اس پر دھیان نہیں ہے۔ اس پر تو دھیان ہے کہ پیدائش ہوئی، لیکن کیوں ہوئی اس پر توجہ۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نبی اور رسول کیوں بھیجے گئے، نبی اور رسولوں کی ضرورت ہیومن بینگز کو کیوں تھی، مینکائنڈ کو ضرورت کیوں تھی۔ Why the prophets are sent to us in this world? Why? What is the reason? تو دیکھیے، اللہ رب العزت نے اس دنیا کا کچھ نظام ایسا بنایا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو چیزیں دی جاتی ہے وہ اکثر و بیشتر سب کو سیم دی جاتی ہے، اور انسان کو جس چیز کی ضرورت اس دنیا میں آنے کے بعد ہوگی اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں اس کو دے دیتا ہے، اور وہ سیم اکثر و بیشتر سیم ہوتا ہے، جیسے کہ سننے کی صلاحیت،
دیکھنے کی صلاحیت اور سونگھنے کی اور سانس لینے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، چکھنے کی صلاحیت، اور بدن کے اندر احساس کی جو طاقت ہے جس کو قوت لامسہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، چاہے وہ ایمان والا ہو یا نہ ہو، ماننے والا ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں سب کو دیتا ہے۔ اور دنیا کے اندر جو علم ہر آدمی کو حاصل ہوتا ہے وہ انہی چیزوں سے ہوتا ہے۔ کسی چیز کا علم سونگھ کر ہوتا ہے، اچھی خوشبو آتی ہے، بدبو آتی ہے، وہ ناک کہتا ہے کہ یہ نہیں، اس کا علم ہوا ناک سے آپ کو۔ کسی چیز کو دیکھ کر آپ علم حاصل کرتے ہیں، وہ قوت باصرہ ہے۔ اور بہت ساری چیزوں کا علم سن کر حاصل کرتے ہیں، وہ قوت سامعہ ہے۔ اور بہت ساری چیزوں کو ٹچ کر کے بتاتے ہیں کہ نرم ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، کھردرا ہے، کیسا ہے۔ یہ سارے علم انسان کو، بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے اس کو یہ ساری چیزیں دے دی جاتی ہیں۔ مسئلہ یہاں پورا نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں آنے کے بعد بھی انسانوں کو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ زیادہ دیتے ہیں۔ آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، ان ساری چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے۔ تو انسان کہیں بھی جائے گا اس کو یہ سب چیزیں ملے گی۔ بلکہ آگے دیکھیں تو انسان کو جو سب کاروبار اور جو کام کاج ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جس کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے ایسی صلاحیت والے زیادہ پیدا کی۔ اناج اگانے کے لیے کسانوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ، اور مکان تعمیر کرنے کے لیے بڑھئی کی ضرورت ہے، معمار کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کسانی کرنے والے، بڑھئی کا کام کرنے والے، پلمبر کا کام کرنے والے آپ کو کئی مل جائیں گے، لیکن انجینئر بہت کم ملے۔ تو یہ دنیا کے اندر جو کام کاج نکالنے ہیں سب کو اللہ نے سیم نہیں رکھا، اس لیے کہ اگر سیم رکھ دیتے تو دنیا کا نظام چل نہیں سکتا۔ کون آدمی یہ ہوتا کہ بھائی میں لوئر نہ بنوں یا ڈاکٹر نہ بنوں؟ سبھی یہ سوچتے کہ میں ڈاکٹر بنوں، میں لوئر بنوں۔ کبھی مزدوری کون کرتا، کسانی کون کرتا؟ یہ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت بالغہ سے یہ کیا کہ صلاحیتیں لوگوں کے اندر ڈفرنٹ۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ایک آدمی سبزی بیچنے پر راضی ہے، بس وہ کر رہا ہے، خوشی سے کر رہا ہے۔ اس کو آپ کہو کہ آپ ڈرائیونگ کرو تو کہا نہیں میں اسی میں خوش ہوں۔ اور ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے، اس کو آپ یہ کہو کہ دکان پہ تم بیٹھو، کہا نہیں میرا کام یہ اچھا ہے، میں اسی میں خوش ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر الگ الگ صلاحیت دی اور ہر ایک کے اندر الگ الگ کام کا جذبہ پیدا کیا۔ تو انسانوں کی جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت نے دنیا میں رکھی ہے، جتنی ضرورتیں۔ تو کیا سب سے بڑی ضرورت انسان کی وہ کیا ہے کہ اپنے خالق کو پہچاننا، اپنے مالک کو پہچاننا، اپنے رب کو پہچاننا، اور پھر اس کی مرضیات اور نامرضیات کو معلوم کرنا کہ میرا رب راضی کس سے ہوگا، ناراض کس چیز سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما برداری سے خوش ہوتے ہیں، نافرمانی سے ناخوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ کام حضرت انسان کی عقل پہ نہیں چھوڑا، بلکہ یہ ذمہ داری اپنے پاس رکھی۔ اور ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے، اس کو آپ کہو کہ آپ ڈرائیونگ کرو تو کہا نہیں میرا کام یہ اچھا ہے، میں اسی میں خوش ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ہر
اسی لیے کوئی آدمی محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا. ہاں کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنی عبادتیں کر لے، کچھ بھی کر لے، نبوت والا کام نبی یہ اللہ رب العزت سلیکٹ کرتا. ہاں تو اللہ کا راستہ دکھانے والا، اللہ کی رضا اور نامرضی بتلانے والا کوئی انسان چاہیے تھا. جیسے دنیا کے اندر گھومنے کے لیے آدمی کو گائیڈ چاہیے، دنیا کے کام کے لیے جو یہیں کے ختم ہو جانے والے. بھئی پکانے کے لیے کوک چاہیے اور کوکنگ کو سیکھنا چاہے تو اس کو بھی گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے. بغیر گائیڈنس کے کبھی آدمی شوگر سمجھ کے نمک ڈال دیتا ہے، گڑبڑ کر دیتا ہے، اس کو بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے. تو کیا اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، اللہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، یہ راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہوگا. کہاں وہ ہوگا؟ وہی نبی، وہی رسول. اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو خود اسی نے منتخب کیا اور اسی نے رہنمائی کی کہ امت کو یہ بتاؤ، یہ بتاؤ. آخر نبی اور رسول کہتے کس کو ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے، آپ تو سمجھتے ہیں کہ نبی اور رسول کون ہوتا ہے؟ اللہ اور بندے کے بیچ میں واسطہ. اللہ اور اس کے بندوں کے بیچ میں واسطہ جو ہے وہ نبی کا ہے. نبی فرشتوں کے ذریعے پیغام لیتا ہے اللہ جل جلالہ کا اور امت کو پہنچاتا ہے. یہ نبی کا کام ہے. رسول کا لفظ رسالت سے بنا ہے. رسالت کہتے ہیں میسج، میسنجر. میسج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا اللہ اور بندوں کے درمیان. اور وہ بھی بندے کیسے؟ عقل مند، ہوشیار. یہ پیغام اس لیے پہنچاتے ہیں کہ جہاں تک بندوں کی عقلیں نہیں پہنچ سکتی وہاں نبی خبر دیتا ہے کہ دیکھو میرے رب نے یہ بتایا. بلکہ بہت سی دفعہ تو دنیا کے معاملات کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے. آخرت کے معاملات تو ہیں ہی، اور نبی جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی خبر دینے کا معنی ہے کہ جو غیب کی خبریں اللہ کے پاس ہے وہ اللہ نبی کو بتاتا ہے فرشتے کے ذریعے، اور نبی لوگوں کو بتاتے. یہ ہے نبی اور رسول. اور نبوت کی ضرورت کیوں، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کی ضرورت کیوں ہے. اللہ رب العزت نے کتنے انبیاء بھیجے؟ ایک روایت کے مطابق 1,24,000. ایک روایت کے مطابق 1,34,000. ایک روایت کے مطابق 2,24,000. مختلف روایت. اسی لیے ہم ایمان کیسے رکھتے ہیں کہ اللہ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے وہ سب حق تھے. ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. سب نبی حق. یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے سارے نبیوں کو مانا. بعض قوموں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ریجیکٹ کر دیا، نعوذ باللہ. بعضوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، اور بہت سو نے یہود و نصارہ نے ہمارے نبی کا انکار کر دیا کیونکہ ان کی فیملی میں نہیں تھے ہمارے نبی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فیملی میں تشریف لائے، انہوں نے انکار کر دیا. آئے تو اللہ تعالیٰ کے نبی بے شمار، اتنے سارے آئے، اور سب کا ایک ہی مقصد تھا. مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بتلائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی مانے گا اس کو خوشخبری سناؤ، جو نہ مانے اس کو ڈراؤ. ہر نبی نے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اور رسول کوئی فرشتہ نہیں بھیجا. فرشتہ نے انسان ہی بھیجا تاکہ امت ان سے مانوس ہو. اگر کوئی فرشتہ ہوتا تو کہتے کہ آپ تو فرشتے، آپ کو کہاں کھانا پینا، آپ کا کہاں بیوی بچے ہیں، آپ تو کرو گے اللہ کی باتیں، سجدے میں سر رکھ کے پڑے رہو گے تب بھی کوئی بات نہیں ہوگی. ہمارے تو کتنے سارے جھمیلے ہیں ہمارے ساتھ، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، کتنے کام ہے، ادھر ادھر کی ذمہ داریاں ہیں. اور مکہ والے یہی تو کہتے تھے کہ اللہ نے کوئی فرشتہ کیوں نہیں دیا.
ارے فرشتہ بھیجتے تب بھی یہی سوال ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں بھیجا کیونکہ لوگ فرشتوں کو کہاں دیکھ سکتے؟ فرشتوں کو دیکھتے رہتے فرشتہ کہاں رہتا؟ وہ تو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی. تو نبیوں کو بھیجا کہ ماننے والوں کو جنت کی خوشخبری سناوے، ثواب سناوے کہ اللہ کی مانو گے، اللہ کا یہ حکم پورا کرو گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، اور اگر اللہ کی نہیں مانو گے، نافرمانی کرو گے، کفر کرو گے تو اللہ کی سزا ہے، آگ ہے، جہنم ہے. اور یہ چیزیں ایسی ہے کہ آدمی اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا، اپنے مائنڈ سے نہیں سمجھ سکتا کہ جنت بھی بنی ہے، جہنم بھی بنی ہے. یہ تو نبی نے ہم کو بتایا، تو قرآن نے بتایا. اور ہماری عقلیں، ہمارے حواس کے معنی یہی دیکھنے کی، چکھنے کی جو طاقت ہے، ان ساری چیزوں کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ وہاں تک پہنچ سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا، اور ان نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات سے تائید کی، معجزات دیے. اور ایسے معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو عادت کے خلاف، عادت کے خلاف. لاٹھی ڈالے اور سانپ بن جاوے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہوا. کب ہو سکتا ہے؟ معجزے سے ہو سکتا ہے. جو چیزیں مائنڈ میں نہیں آتی اور ظاہر ہوتی ہے اس کی تقریباً 7 قسمیں، 7 قسمیں. ہم لوگ بہت سارے کنفیوز میں مبتلا ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. کیوں؟ ایک آدمی ہے، وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ دیندار ہے، بس ہر وقت گناہ اور ایسی چیزوں میں مبتلا رہتا ہے. لیکن آپ اس کے پاس گئے، ارے کہا کہ تو فلاں جگہ سے آ رہا ہے، تو کہا کہ یار اس کو کس نے بتا دیا؟ وہ بہت پہنچا ہوا آدمی ہے. یہی کہیں گے آپ کو یہ تکلیف ہے گناہ وجہ سے ہو، آپ وہیں پہ دنگ لیتے ہیں کہ یار اس کو تو کچھ، اس کے پاس کچھ ہے. کبھی کبھی بالکل حرام میں مبتلا آدمی کو بھی بہت بڑا بزرگ اور ولی سمجھنے لگتا ہے آدمی. یاد رکھو، مائنڈ کے خلاف جو چیزیں آتی ہے وہ 7 قسم کی ہے. سب سے پہلی معجزہ. معجزہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے ہاتھ سے ظاہر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کو معجزہ اپنے ان نبیوں کے زمانے کے اعتبار سے دیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے توڑ کے لیے ایسا معجزہ دیا کہ لوگ جادوگری کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لاٹھی دی، یہ لاٹھی پھینکو صاف ہونے گا، اور یہ اپنے سسر کے پاس سے لایا، حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف سے ملی. سارے جادوگروں کی جو رسیاں تھی سب نکل گئے، وہ اژدہا بن کے. معجزہ کا توڑ نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا. جادو کا توڑ ہو سکتا ہے، ایک سے جادو بڑا، دوسرا جادو اس سے بڑا جادو ہو سکتا ہے. تو جو نبیوں سے ظاہر ہوتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ آئیے تو کرامت. اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء، ان سے کوئی عمل اس طرح کا ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور کرامت حق ہے. بعض اللہ والے ایسے تھے کہ جن کے پاس جمعہ کے دن کوئی گیا، کہا جمعہ پڑھو گے؟ کہاں پڑھیں گے؟ بہت دور ہے شہر. ارے کہا اب یہ آنکھ بند کرو، ہاتھ پکڑا اور کعبہ کے پاس کھڑا کر دیا. یہ موت کی کرامت ہے. اللہ تعالیٰ یہ ساری لمبی جو مسافت ہے اس کو چھوٹی کر دی. کرامات الاولیاء حق، اولیاء کرام کی کرامت حق. لیکن ولی اللہ کا کون ہوگا؟ بے ایمان ہوگا، حرام میں مبتلا ہوگا؟ نہیں. شریعت کا پابند ہونا. اللہ کی ولایت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے شریعت کا پابند ہونا. تو دوسرے نمبر پہ کرامت ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ معونت ہوتی ہے. ایک آرڈینری مسلم جو بدکار نہیں ہے اور ولی بھی نہیں ہے لیکن ایک سمپل آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ایسے بندوں سے بھی مدد، اللہ ان کی مدد کے لیے کوئی کام ایسا کرا دیتے ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یار یہ تیسری چیز ہے.
چوتھے نمبر کی چیز ارحاق کہتے ہیں، نبی سے نبوت سے پہلے ظاہر ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا 40 سال کی عمر، لیکن نبوت سے پہلے حضور تشریف لے جاتے جنگل میں تو پتھر حضور کو سلام کرتے، السلام علیکم یا نبی، سلام کرتے۔ پتھر کیسے کرتے؟ ارے نبوت کے بعد تو حضور نے پتھروں کے ذریعے، کنکروں کے ذریعے حضور نے کنکریوں سے تسبیح کروا دی۔ نبوت کے بعد ہے وہ معجزہ، نبوت سے پہلے اگر ظاہر ہو تو اس کو ارحاق کہتے ہیں۔ اور ایک چیز ہے استدراج، کوئی کافر ہے، کوئی کھلا ہوا فاسق بے دین آدمی اس طرح کا کام کرتا ہے جس سے آپ کو کوئی اچنبھا پر، یہ اللہ کی طرف سے اس کو ڈھیل ملی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی مہلت دے رہا ہے کہ اچھا۔ اور ایک ہوتا ہے اہانت، یہ کافر کے لیے ہوتی ہے، رسوائی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس طرح کے نالائقوں کو رسوا کرنے کے لیے بھی ایسا کر دیتے ہیں۔ ایک نام سنا ہوگا آپ نے شاید، غلام محمد قادیانی، مرزا غلام محمد قادیانی، احمدیہ لوگ اس کو بہت بڑا مانتے ہیں۔ اس نے کسی کانے آدمی کو ہاتھ رکھا، وہ بیچارہ اندھا ہو گیا، اندھا ہو گیا، کتابوں میں لکھا ہے۔ اور اسی طرح سے اس نے میٹھا پانی، اس نے منہ میں پانی ڈالا اور نکالا، پھر کا بہت کھارا پانی، میٹھے پانی کو کھارا کر دیا اللہ۔ تو ایسے نالائقوں کو رسوا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس طرح کی بات کرتے، اس کو اہانت کہتے۔ یہ چھٹے نمبر کی۔ اور 7ویں نمبر کی چیز جادوگری ہے۔ انسان محنت کر کے جادوگری کرتا ہے، حالانکہ وہ حرام ہے، ہاں حرام ہے۔ کسی کو گرانے کے لیے الٹے سیدھے کام کرے، مثال کے طور پر جیسے آج کل کچھ اس طرح کا تعویذ بنا دیا کہ وہ اس کی پڑتی ہو جائے، یا کسی آدمی کو گرانے کے لیے، کسی کو دکھی کرنے کے لیے ایسے کام کر دیے۔ حدیث کتابوں میں لکھا ہے فقہ کی، کرنے والا کرانے والا دونوں حرام کے اندر مبتلا ہے، دونوں گنہگار ہیں، حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ ہر جادوگری کرنا، کسی کو دکھی کرنے کے لیے اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے، یہاں تک کہ کسی کو سکھی کرنے کے لیے بھی کلمہ کفر کا استعمال جائز نہیں۔ بہت سارے اس طرح کے کام ہوتے ہیں جو تعویذات کے ہوتے ہیں، اس کے اندر کفریہ کلمات لوگ کرتے ہیں۔ کیوں؟ گندی روحوں کو خوش کرنے کے لیے، ناپاک جناتوں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اب ہمیں سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کیسے ثابت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا نبوت کا 40 سال کی عمر، اور معجزہ ظاہر فرمایا۔ دعوی نبوت حضور نے کیا تھا، ساری دنیا جانتی ہے، اور معجزہ کا ظاہر کرنا حضور کا، ایک تو اللہ کا کلام جو قرآن مجید ہے، وہ ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک رہے گا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی ہے، ابھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نابینا کو بینا کر دیتے تھے، اور مردوں کو زندہ بھی کیا آپ نے، لیکن آج وہ نہیں ہے، وہ معجزہ ختم۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قرآن مجید قیامت تک باقی رہے، قیامت تک۔ جنت میں بھی اس کی تلاوت ہوگی، ہاں اب تعالیٰ بھی سنائیں گے۔ خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید معجزہ، معجزہ کے معنی عاجز کرنے والا، آدمی اس کا توڑ نہیں لا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی آیتیں سنائی تو مکہ والوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دی تھی کہ یہ تو کوئی سکھاتا ہے۔ اس زمانے میں بڑے بڑے عربی کے ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کو کہو کہ ایسی بات لے آؤ، فَيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اگر تم یہ کلام الناس سمجھتے ہو، لوگوں کی بات سمجھتے ہو قرآن کو، تو تم لے آؤ سب مل کے۔ وہ نہیں لا سکتے، تو قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکتے۔ سارے ایک ہی صورت لے آؤ۔ آج تک وہ چیلنج قرآن کا قرآن میں موجود ہے۔
عربی کے اتنے بڑے ماہر ہونے کے باوجود آج تک کوئی اس کا توڑ نہیں لا سکا، اس لیے کہ توڑ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کلام رب ہے، معجزہ ہے، اور معجزہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا توڑ کرنے سے لوگ عاجز ہوں۔ تو یہ ایک چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے اور بھی معجزات ظاہر ہوئے۔ بھائی ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا، اتنا پانی نکلنا کہ ایک لشکر کا پی لینا، وضو کر لینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے 100 کے اوپر آدمیوں کا حضور کے دستے مبارک سے اتنا پانی نکلا انگلیوں سے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر سے پانی نکالنا، اس کے مقابلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا یہ بہت ہی ہیوی اور بہت مضبوط معجزہ ہے، اس لیے کہ پتھروں سے پانی نکلنا تو سب دیکھتے ہیں، لیکن بدن میں سے پانی نکلے، حضور کی انگلیوں سے جو پانی نکلا، ہاں بعض علماء نے لکھا کہ زمزم سے بڑا قیمتی پانی، اور بھی بہت سارے معجزات، تھوڑا کھانا لوگوں کو کافی ہو جانا، اور کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے خبر دینا۔ بہت ساری حدیثیں ہیں کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، دعوی نبوت کیا، اس کے بعد آپ نے یہ معجزات پیش فرمائے۔ اب اللہ کے نبی کی نبوت کی کیا دلیل؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اور امام راضی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے صاحب نبراس نے لکھا کہ نبوت سے پہلے حضور کی جو صفات تھی، سچا ہونا، امانت دار ہونا، وعدے کو پورا کرنے والا ہونا۔ ایک آدمی نے کہا کہ حضور یہی رک کے ابھی میں آتا، وہ آدمی چلا گیا اور اس کو بھول گیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا۔ 3 دن کے بعد یاد آیا کہ میں حضور کو وعدہ کر کے آیا، وہاں دیکھا حضور کو وہیں پہ پایا۔ یہ ہے وعدہ کو پورا کرنا۔ تو نبوت سے پہلے کی زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یہاں تک کہ قریش نے کہا کہ لم یکذب قط، حضور نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور حضور کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، اور آپ کے حسن اخلاق، بتوں سے دور رہنا، جاہلیت کی عادتوں سے دور رہنا، اور غار حرا کے اندر جا کے اللہ کی عبادت کرنا، یہ ساری صفات نبوت سے پہلے کی ہے۔ اور اس کے ساتھ حضور جب دعوت دیتے تھے لوگوں کو، تو دعوت کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات تھی، تکلیفیں برداشت کرنا، حق کو پہنچانے کے اندر محنت کرنا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ دعوے ہم بہت بڑے بڑے کریں گے، لیکن جب دلیل کے زیرو۔ دیکھو بھائی، بولنے سے کام نہیں چلتا ہے، کام کے لیے ہمت چاہیے، قربانی چاہیے۔ سب سے بڑی قربانی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو زندہ کرنا آج کے دور کی سب سے بڑی قربانی ہے۔ صحابہ کرام نے جو کچھ بھی پایا ہے حضور کی سنتوں سے پایا ہے۔ جس کسی نے کوئی اونچا مقام پایا ہے، خدا کی قسم حضور کی سنتوں سے ملا۔ کر کے دیکھو، درود شریف پابندی سے پڑھ کے دیکھو، کیا کیا اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں انقلاب لاتا ہے۔ تو دعوت دے رہے ہیں، اس وقت تکلیفیں آ رہی ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی پتھر ڈال رہا ہے، کوئی کانٹے ڈال رہا ہے، لیکن برداشت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نے دعوت کے کام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جہاں بیان سے بات کرنی تھی، حضور نے زبان سے دعوت۔ جہاں پہ خطوط لکھنے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھی لکھے، اور ظالم، اس زمانے کے ظالم بادشاہوں کو بھی دعوت دی حضور نے۔ دیکھو، غیر کو دعوت دینا۔ آج ہم لوگوں کو اپنوں کو دعوت دیتے ہوئے بھی یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا سمجھے گا، یہ کیا کہے گا۔ ایک ماحول ایسا، ایک سوچ ایسی ہے کہ آج ہم مسلمان کو کہتے ہوئے بھی ذرا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان کا ٹھکانے ہے کہ نہیں دماغ، یہ کیا سمجھ لیں گے۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کو، جن کا ایک دور تھا، جن کا ایک قبول تھا، چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ غسان کے بادشاہ کو، فارس کے ملک کے ایران کے کسرا کو، اور روم کے اٹلی کے قیصر کو، حبشہ کے نجاشی کو، مصر کے مقوقس کو، ان لوگوں کو حضور نے خطوط دی، ان کو لوگوں کو دعوت دی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور کے اخلاق عظیمہ، خلوق عظیم جس کو کہتے ہیں، آپ کے اخلاق، موقع لگے گا تو انشاءاللہ پھر بات آئے گی، پورے مہینے میں اسی پر ہم بات کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ اور احکام حکمیہ، اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کے اندر میرے بھائیوں، حدیث سننے کے لیے آئے تو پتا چلے گا کہ کیا کیا حکمتیں ہیں، اللہ کے نبی نے کیا کیا جو عمل کیا، اس کے پیچھے کیا کیا وزڈم ہے۔ وضو کے مسائل کو دیکھیں، تیمم کے مسائل کو دیکھیں، استنجا کے مسائل کو دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ کیا کیا حکمتیں بھری ہوئی ہے حضور کے عمل کے اندر۔ لیکن افسوس ہے، میرا اور آپ کا حال کیسا ہے معلوم؟ کیسا ہے؟ ایک نابینا آدمی تھا، اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ وہ بیوی کہتی تھی کہ میں اتنی حسینہ جمیلہ ہوں کہ تم اگر آنکھیں ہوتی اور تم مجھے دیکھتے تو تم دنگ رہ جاتے۔ وہ کیا کہتا تھا؟ کہہ رہے میں اگر تو اتنی حسینہ ہوتی تو مجھ جیسے اندھے کے لیے تھوڑی تو رہتی، جو دیکھنے والے وہ کب سے تجھے لے جاتے۔ آج ہم نے دین کے ساتھ وہی معاملہ کیا ہے، جو ہمیں پسند آیا اس سے چل لیے، اور جو ہمیں پسند نہیں آیا چاہے سمجھ میں بھی آ رہا لیکن کہا کہ چھوڑو یہ ابھی کام کی بات نہیں۔ یاد رکھو، نفس پرستی سے نکلنا پڑے گا، اپنے ڈیزائر کو چھوڑو، شریعت کا اتباع کرو۔ ڈیزائر پہ چلو گے تو یقیناً کبھی ہاتھ سے دین بھی چھوٹ سکتا ہے۔ اپنی نفسانیت سے نکلنا پڑے گا۔ دین کیا کہتا ہے، چاہے ساری دنیا کچھ بھی کہتی ہو، میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ کے نبی نے جب پہلا اعلان کیا تھا یا صباحا، صبح کے وقت لوگوں کو کہا یا صباح، لوگ نکل آئے، کیا ہوا؟ تو مجھے سچا مان کے کہا، میں ابھی کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ کے تم پہ حملہ کرے گا، مانو گے؟ بالکل، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہے تو کامیاب۔ لہذا جمع کرنا، نعوذ باللہ، ابو لہب نے کہا تقلق، لہذا جمع کرنا، تمہاری ہلاکت ہو اسی کے لیے ہم کو جمع کیا۔ اگر حضور اکیلے تھے، لیکن حضور کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، ایک دو اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ آج پوری دنیا دیکھو، اسلام کا بول بالا ہے الحمدللہ۔ کچھ کمزوریاں ہیں تو وہ ہماری اور آپ کی ہیں، ہم لوگوں کی کمزوریاں ہیں، عملی کمزوری، اخلاقی کمزوری ہماری، جس کو لوگ دیکھ کر کہتے یہ ہے مسلمان۔ ورنہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہود اور نصارہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھ لیں، آمنوا بلا شک، بے شک وہ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ امام محمد کی کتابوں کو اگر وہ پڑھ لیں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ کوئی بھی لوئر نہیں بن سکتا جب تک کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتاب کو نہ پڑھے۔ ہاں، آج کی دنیا میں ان کے آج وہ لوہا مانتے ہیں اس کو، ان کی کتابوں کو جس میں لو بیان کیے تھے۔ خیر تو میرے عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر استدلال کیا جاتا ہے اس طرح سے کہ آپ کے اتنے سارے اخلاق، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد لوگوں کو دعوت دینے کے اندر اس طرح سے پیش آنا، اور آپ کا ثابت قدم رہنا۔ بڑے بڑے پہلوان جہاں پہ پیچھے ہٹ کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیچھے ہٹ نہیں کی۔ اللہ کی ذات پر اعتماد۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کو بھی میں سناتا ہوں، اس کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہرا دیتے تھے، اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے رہتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ چلے جاؤ، بس اب نگرانی اور حفاظت کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو، کیونکہ اللہ نے یہ ذمہ داری لے لی۔
اے رسول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو تمہارے پر نازل ہوا ہے لوگوں کو پہنچا دو۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ جب اللہ نے ذمہ داری لے لی، اتنا بھروسہ حضور کو کہ صحابہ کو منع کر دیا کہ تم چلے جاؤ، حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ اسی طرح سے کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہتے ہیں، ایسے ثابت قدم کہ دشمنان اسلام نے کبھی حضور کی ذات پر انگلی نہیں رکھی کہ آپ میں یہ کمزوری ہے۔ آج 1450 سال ہو گئے، ہاں دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ کمالات وہ صفات تھی کہ دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیا۔ اب سوچئے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنی ساری صفات کا پیدا ہونا کسی کے اندر اگر ہو سکتا ہے، وہ غیر نبی میں نہیں ہو سکتا، وہ نبی ہی کے اندر یہ کمالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی سچے نبی تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی ہے، اسلام پھیلتا چلا گیا، اسلام پھیلتا چلا گیا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور سچے نبی تھے۔ ہاں اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر کوئی بوگس کمپنی قائم کر کے کچھ بیچتا ہے، کچھ دنوں تک چلتا ہے کچھ دن، ایک نہ ایک دن تو بھانڈا پھوٹ جاتا ہے۔ یہ تو ہم تو انسان ہے، اور وہ بھی پتہ دھیرے دھیرے چلتا ہے۔ اللہ کی ذات اللہ الغیوب ہے، غیب کی اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، آپ نے 23 سالہ محنت کی اور لوگوں میں نبوت کا کام کیا، کرتے چلے گئے، پوری دنیا میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام حق نہ ہوتا تو اتنا نہیں پھیلتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو چلنے نہیں دیتے۔ 23 سال دنیا میں رہے اور آج دنیا میں پھیلتا ہی جا رہا ہے اسلام۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سچا دھرم ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اسلام کا اتنی پاور کے ساتھ، اتنی طاقت کے ساتھ آج زندہ رہنا، یہ خود اسلام کے سچ ہونے کی دلیل ہے۔ اسلام کے سچ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک اسلام کے مقابلے میں ساری دنیا کھڑی ہے، ساری دنیا ایک اسلام کے مقابلے میں کھڑی ہے، لیکن پھر بھی اسلام اتنا ہی الحمدللہ آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے اور اتنا ہی قوت کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے عقائد کو درست کر لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں، تو میرے بھائیو خدا تو وہی ہے، نبی بھی وہی ہے، دین بھی وہی، کتاب بھی وہی ہے۔ لیکن ہم اپنے بارے میں ذرا سوچیں کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں، کس درجے کے مسلمان ہیں؟ گوشت کھانے والے مسلمان تھے کہ جمعہ سے جمعہ پڑھنے والے مسلمان؟ میرے بھائیو اپنے اوپر رحم کھاؤ، اپنے اوپر رحم کھاؤ، کیونکہ یہ زندگی کی لڑی کٹنے والی ہے۔ یہ جو زندگی ہے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے سنبھل جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بہت بڑی نعمت، اس کا انکار نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی کیوں؟ کبھی یہ تو سوچو، اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے کیوں؟ رسالت کے لیے، اللہ کے نیابت کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے۔ ان پیغام کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کتنا پہنچایا حضور کے پیغام کو؟ آج دنیا میں جہاں کہیں دیکھو اس کے چرچے ہو رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر۔ پھر وہ بھی وقت آئے گا کہ کیک کاٹیں گے، نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ کے اس پہ چھری چلائیں گے۔ یہ کون مسلمان؟ بتائیے، ہم نے اسلام کی کیا قدر کی؟ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قدر کی؟ ہماری زندگی میں سنتیں نہیں، ہماری زندگیوں میں دین نہیں، اور ہم دعویٰ کریں حضور سے ہمیں محبت ہے۔ خاص محبت، یہ تو ایک قسم کا ہیضہ ہے، یہ ایک قسم کی بیماری ہے کہ آدمی عمل پہ نہیں آ رہا اور پھر اپنے دعووں پہ خوش ہو رہا ہے کہ میں حق ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں۔ خیر تو نہیں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے یہ طریقہ استدلال، امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم کے اندر دعویٰ کیا نبوت کا جس قوم کے پاس کوئی کتاب نہیں. ارے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کئی ہزار سال کے بعد پہلے نبی حضور آئے. بنی اسرائیل میں تو بہت آئے، لیکن یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل ایک اسحاق. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو بنو اسرائیل کہا. ان میں کئی ہزار نبی آئے، لیکن ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے میرے اور آپ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اکیلے کئی ہزار سال کے بعد. تو وہ قوم کیسی تھی؟ ایسی قوم تھی عرب کی جن کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، نہ ان کے پاس کوئی حکمت تھی. اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو احکام سکھائے، شریعت سکھائی، ان کو بتایا کہ کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے. اور پھر حضور نے ان کے سامنے اخلاق بتلائے. حیا کیا ہوتی ہے، سخاوت کیا ہوتی ہے، رشتہ داری کو جوڑنا، مہمان کا اکرام کرنا، یہ سب کیا ہوتا ہے. پھر بہت سارے لوگوں کو وہ بنا دیا، وہ صفات ان میں پیدا کر دی جو حضرت عمر لوگوں حضور کا خون کے پیاسے تھے اور حضور کو قتل کرنے نکلے تھے. آخر کیا ہوا؟ کیا ہوئے؟ دائی بن کے نکلے. کتنے بڑے دائی ہو گئے. اسلام کتنا بڑا پھیلا ان کے زمانے کے اندر. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لو، اور سارے صحابہ کیا تھے پہلے؟ بتوں کی پوجا کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے کتنوں کو ایسا بنا دیا کہ آج حضور نے فرما دیا میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح، کسی ایک کو بھی پکڑ لو گے راستے میں آ جاؤ گے، منزل پہ پہنچ جاؤ گے. یہ کیا تھا؟ یہ حضور کی صفات، اخلاق اور حضور کی تعلیم تھی. امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ حضور نے اپنے ایمان کے ذریعے اور عمل صالح کے ذریعے پورے عالم کو روشن کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے دین کو غالب کر دیا. قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا دین کو لے کر تاکہ سارے دینوں پر اسلام کو غالب کرے. آج پوری دنیا کے اندر اسلام ہی کی بات کیوں ہو رہی؟ پوری دنیا کو ڈر اسلام سے کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ غالب آنے والا ہے، یہ غالب آ کے رہے گا. ہاں میرے بھائیوں، صرف نام سے ایک بات سے کام نہیں چلے گا. ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہماری زندگی میں حضور کی کون سی سنت نہیں ہے، اور ہماری زندگی کا رخ اب بدلے. بہت ہو گیا، بہت باتیں ہو گئی، بہت بیانات ہو گئے. اپنے آپ کو اپیل کرو. دنیا سے لوگ جوانی کے عالم میں اٹھتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا ہم بچ جائیں گے؟ نہیں بھائی، ہماری بھی باری آئے گی، لیکن باری تب آوے جب کہ اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ راضی اسی وقت ہوگا جب کہ حضور کا طریقہ زندگی میں ہوگا، اس کے بغیر خدا راضی نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھو. اس امت کے لیے یہ فیصلہ ہے. اب ہمارا عقیدہ حضور کے بارے میں کیا ہونا چاہیے کہ حضور خاتم الانبیاء ہے، حضور کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی آ نہیں سکتا، اور حضور سارے نبیوں کے سردار ہیں. یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کے سچے عاشق بنائیں، حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنائیں، اور موت تک اسی عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا کے اندر زندہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.